دیکھتے ہیں آج کتنے ہمارے سوشل میڈیا پر اس وقت ہمارے ساتھ بن کے ٹھہرتے ہیں. خاص گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا انتظار کر لیجئے کہ کچھ لوگ اگر جڑ جاتے ہیں تو ہماری یہ گفتگو اس وقت جو میں خصوصاً اچانک لائیو آیا ہوں بغیر کسی اطلاع کے، اگر آپ میں سے کچھ مومنین، کچھ حضرات، کچھ صاحبان علم و فہم و ذکا میرے ساتھ ٹھہرتے ہیں تو میرے لیے سعادت ہوگی. اور اس وقت میں تھوڑا سا اور انتظار کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید علی وزیر اون صاحب، سید علی وزیر اون صاحب، آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ، مولا سلامت رکھے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھتے ہیں اور کتنے مومنین ہیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت جھگڑوں کو ہوا دے رہے ہیں، اور کتنے ہیں کہ جو اس کو ختم کرنے کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں. میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تماشا ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہوتی ہے، لیکن کوئی مدد کے لیے چیخ رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، آہوزاری کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کتنے لوگ جڑ رہے ہوتے ہیں یہ اس وقت میں ضرور دیکھوں گا. بہرحال کچھ لوگ مجھے بھی ناپسند کریں گے اور ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، کیونکہ حق پسندی ہوگی تو مجھے نہیں دیکھیں گے، میری گفتگو کو دیکھیں گے اگر اس میں دم ہوگا. کیونکہ آج بڑا مجبور ہو کر کے میں آیا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ چند دنوں پہلے ہمارے برادر عزیز مداح اہل بیت جناب عامر فیض آبادی صاحب اور ہمارے قوم و ملت کے عالم دین حجت الاسلام مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ، جنہوں نے سر بزم ہمارے برادر عزیز عامر فیض آبادی صاحب کو بقول لوگوں کے ٹوکا. میں اسے ٹوکنا نہیں کہوں گا، میں آنے والوں سے یہی گزارش کروں گا دس بستہ کہ آپ واپس نہ جائیں، آپ ٹھہر جائیں، کیونکہ ایک مسئلے کا حل جو ہے وہ ذہنوں میں لیے رہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم اور شریعت یہ سب ایگزٹ پول سے حل نہیں ہوگا. آج کل ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اگر کوئی علمی مسئلے میں کہیں پر تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق نہ کر کے وعلیکم السلام غلام عباس صاحب، سلامت رہیں آپ. ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم کون بنے گا کروڑ پتی کی طرح ایگزٹ پول چاہتے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ دین نہ ہوا، معاذ اللہ ایک تماشا ہو گیا. جو جوش ملی آبادی نے کہا تھا کہ قوم وہ قوم کے جو عزم کی متوالی ہے، دین بے روح فقط دین کی نقالی ہے، دین سے غافل تو طہارت بھی بدعمالی ہے، بے عمل قوم کی قرات نہیں قوالی ہے، موت کے وقت کی یاسین بنا رکھا ہے، دین کو آپ نے ایک بین بنا رکھا ہے. یہ جوش ملی آبادی شاعر انقلاب نے کہا تھا. میرے تمام معزز ناظرین، میرے ساتھ جڑنے والے تمام شیعان حیدر کرار، تمام موالیان مولائے کائنات، تمام مذہب اسلام کا درد رکھنے والے، تمام قوم و ملت کے درد سے آشنا، کیا آنے والے وقتوں میں اگر یہی کیفیت رہی تو کیا ذکر سید الشہداء محفوظ رہ جائے گا؟ کیا ممبروں پہ جاتے ہوئے لوگ خوف نہیں محسوس کریں گے؟ کیا مجلسیں منعقد کرنا لوگ نہیں چھوڑیں گے؟ ایک دن وہ لوگ کہ جو کچھ نہیں کرنا چاہتے انہیں تو موقع مل جائے گا یہ کہنے کا کہ کون کرے یہ سب، کون پڑے لفڑے میں. یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لہذا ہم اس کا حل نکالیں، ہم اس کو ایگزٹ پول نہ بنائیں. یہ علمی مسئلہ ہے، کیونکہ ایک طرف ایک عالم دین ہے، ایک طرف میرے چھوٹے بھائی برادر عزیز جناب عامر فیض آبادی صاحب ہیں. وہ بھی مولا کی مداحی کرتے ہیں، لیکن مولا کی مداحی کرنا، یہ شرف پانا، یہ ایک طرف ہے. علم دین کی ذمہ داری نبھانا یہ ایک طرف ہے. مولانا صفی حیدر صاحب مدظ اللہ العالی نے جو کچھ بھی کیا
بہرحال عامر فیض آبادی صاحب کو اس وقت وہاں پر دست ادب جوڑ کے کہنا چاہیے تھا کہ سرکار میں آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر کے اس کی اصلاح چاہوں گا، اس وقت میں مولا کی مداحی کر رہا ہوں، معاملہ وہیں رفع دفع ہو جاتا اور عامر فیض آبادی صاحب ہمارے کلام پڑھتے، انہیں مائک چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ ان کا حق تھا، وہ مدعو تھے۔ رہا مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ کی بات، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس عامر فیض آبادی صاحب کو جا کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے کہنا چاہیے تھا کہ قبلہ آپ ہماری اصلاح فرما دیں۔ ظاہر ہے کہ مولانا صفی حیدر صاحب نے کوئی ہمارے بھائی عامر فیض آبادی صاحب کو اپنا بالمقابل نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایک اپنا چھوٹا جان کر، جبکہ حالانکہ اگر کوئی ذاتی عمل ہوتا، جیسے کہ ذاتی غلطی ہوتی، کوئی گناہ سرزد ہوا ہوتا، تو اس پر ٹوکنا سر بزم یہ اخلاق کے خلاف ہوتا، دین کے خلاف ہوتا۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عامر فیض آبادی صاحب یا ان کے چاہنے والے یا مولانا صفی حیدر صاحب کی دشمنی میں، کیونکہ یہاں معاملہ ہمارے سوشل میڈیا پر حب علی اور بغض معاویہ کا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ حب علی میں اکٹھا ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بغض معاویہ میں علی کے خیمے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں، اور یہ تمام چیزیں چھوڑ کر میں آپ کی تائید بھی چاہوں گا، آپ اپنے نظریات کو لکھتے بھی رہیں میری گفتگو پر، لیکن یاد رکھیے گا میں آپ سے دست ادب جوڑ کر اپنا آپ کا بھائی ہوں، میں اپنے کو عالم نہیں کہتا، میں اپنے کو جو ہے وہ بہت ہی ہلکا سا، بہت ہی کم پڑھا لکھا سا، فقط اور فقط جس طرح سے ایک انسان زندگی کے لیے پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح فقط میں نے زندگی کے لیے اپنے علم حاصل کیا ہے۔ میں چہ جائے کہ عالم اور علماء یہ سب بہت بلند مقام ہے، اگر مجھے بولنے کا سلیقہ آ گیا ہے، اگر میں منبر پر آنے کا مولا نے مجھے توفیق دی ہے، تو میں اپنے آپ کو عالم سمجھ نہ لوں، بلکہ مجھے اپنی اوقات میں ہی رہ کر کے گفتگو کرنا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں، یہ 10-12 لوگ جو اس وقت 13 لوگ ہو گئے ہیں میرے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جزا دیں، کیونکہ میرا مقصد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل سے سوشل میڈیا جب میں کھول رہا ہوں، فیس بک پہ آتا ہوں، تو اب ادھر ادھر سے لوگ اپنی اپنی جو رائے دے رہے ہیں، یہ ایگزٹ پول نہیں ہے، للہ آپ اسے ایگزٹ پول نہ بنائیں، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ مولانا نے وعلیکم السلام نشاط حسین جعفری صاحب، میں انشاءاللہ اپنے تمام آنے والوں کا استقبال کرتا ہوں، مگر درمیان میں گفتگو جو ہے وہ ڈسکنٹینیو نہ ہونے پائے، اس کے لیے میں دست ادب جوڑ رہا ہوں۔ میں کمنٹ پڑھ کر ہر ایک کے سوال کا جواب بھی انشاءاللہ دوں گا، لیکن اس وقت آپ میری گفتگو کو سن لیں، یہ درد دل ہے، اسے سن لیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہماری مجلس اعضاء کو دشمن سازشیں ناکام کریں گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ذکر اہل بیت طیبین و طاہرین میں اس طرح کے اگر کام ہونے لگے آنے والے وقتوں میں، ہم اسے یہیں پہ ختم کر دیں، ہم اسے یہیں پر دبا دیں، تاکہ ذکر سید الشہداء جو اس دور میں ہماری زندگی سازی کے لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تفریح کا ذریعہ بن کر کے رہ جائے۔ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہاتھوں میں ہمارے سوشل میڈیا آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین نے ہمیں سوشل میڈیا دے کے آزاد کر دیا ہے۔ جب قرآن دے کے ہمیں آزاد نہیں کیا ہے تو کیا فیس بک دے کے ہم آزاد ہو گئے کہ جو چاہے لکھیں، جو دماغ میں آئے؟ ارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عامر فیض آبادی میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں، ہر جگہ میں ان کی شفقتیں کرتا ہوں۔ مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ میرے عالم دین ہیں، لہذا اس سے ہٹ کر کے میں آپ سے دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، جو آپ نے الٹے سیدھے کمنٹس لکھے ہیں، الٹی سیدھی اس پر پوسٹ ڈالی ہے، ان سب کو ابھی سے فوراً سے پیشتر آپ ڈیلیٹ کر دیں اور اسے صاف اور شفاف بنائیں، کیونکہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے الٹی سیدھی نقلی غیر معتبر آئی ڈی لے کر ہمارے بیچ لوگ اتر آتے ہیں اور ہمیں آ کر کے اس طرح کی چیزیں ورغلا کر کے چلے جاتے ہیں، اور نتیجتاً ہم جو ہیں وہ عزاداری سید الشہداء، کیا یہ کم تھا کہ جب سے کووڈ آیا ہے ہم ترس رہے ہیں؟
آج پاکستان میں کیا عالم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سب وہ شتم کر رہے ہیں۔ کیا آج ہم اسی جگہ پہنچ جائیں؟ کیا ہمیں دین اسی لیے ملا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام نے قربانی اسی لیے دی ہے؟ حق کو حق کہیے، اگر نہیں کہہ سکتے، بہت سے لوگ خاموش ہیں، سائلنٹ ہیں، بہت سے علماء اور ذاکرین صرف اس لیے چپ ہیں کہ کون اس لفڑے میں پڑے۔ تو پھر آپ نے کیوں شیروانیاں ٹوپیاں پہنی ہیں، کیوں امامے لگائے ہیں کہ آپ کو حق نہیں بول سکتے؟ اتار پھینکیے، رکھ دیجئے، کچھ اور کیجئے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے آل محمد علیہ السلام کا، جس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہے۔ خالی امامہ پہن کر، ٹوپیاں پہن کر ہمیں عزت نہیں ملے گی، بلکہ اس عمل سے عزت ملے گی کہ اس کے پہننے والوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو بھی ہمیں اپنانا پڑے گا، ان قربانیوں کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ایک دوسرے کو دیکھ کر کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں، کم از کم آپ یہی کمنٹ کیجئے نا کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سننا چاہتے، آپ اسے لے جائیں۔ بڑی بڑی پوسٹیں لکھی جا رہی ہیں، لوگ دشمنیاں نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، اداروں کے نام، تنظیموں کے نام، انجمنوں کے خلاف سفارہ ہے۔ میں دست ادب جوڑ رہا ہوں، آپ اسے ہٹا دیجئے۔ اور ایک سوال فقط مجھے اتنا بتا دیجئے، عامر فیض آبادی صاحب کے جس شعر پر مولانا نے سر بزم ٹوکا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی نہ ٹوکتا، لیکن چونکہ عوام بیٹھے ہوئے ہیں اور تادور سوشل میڈیا پہ یہ بات جا رہی ہے، اس لیے مجھے ٹوکنے پہ میں مجبور ہوں۔ میں ان کی کوئی صفائی نہیں، میں حق کوئی کر رہا ہوں۔ اگر میرے خلاف بھی یہ جائے حق تو میں اسے قبول کرتا ہوں، آپ لکھیے، میرے خلاف بھی لکھیے اگر میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جانے والے للہ نہ جائیے، تھوڑا سا ٹھہر جائیے، اسے شیئر بھی کیجئے اور اپنے اچھے کمنٹ سے بتائیے کہ کیا میری باتیں اس وقت جو میں کر رہا ہوں کیا یہی راستی نہیں ہے؟ خاک شفا کیا ہے؟ خاک شفا دراصل وہ خاک ہے، صرف کربلائے معلیٰ کی خاک، ہمارے گاؤں کے کربلا کی خاک نہیں۔ کوئی بھی شبیہ روضہ ہمارے یہاں بن جائے، وہاں کی خاک شفا نہیں بنے گی۔ خاک شفا اگر ہم چاہے جتنا بڑا روضہ، کربلائے معلیٰ سے بھی بڑا روضہ شبیہ کی صورت میں اگر ہم اپنے ملک، اپنے وطن میں بنا لیں تو وہ کبھی کربلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون مطہر شامل ہے، وہ خون کہ جسے جناب زہرا نے اپنے دودھ سے رگ حسین میں پیدا کیا ہے، وہ خون کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وراثت بن کر رگہائے سید الشہداء میں دوڑ رہا ہے، وہ خاک صرف کربلا معلیٰ کی ہے، اور پورے کربلا کی نہیں بلکہ ان حدود کربلا کی، ان روضہ مبارک کی کہ جو بین الحرمین، جہاں تک شہیدان کربلا کا خون بہا ہے اور جس میں خون حسین شامل ہے، وہی خاک شفا ہے۔ پورے عراق کی خاک شفا نہیں ہے۔ تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب اس روضے کی کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خون سے خاک شفا بنی ہے، کیا ہمارے کربلا کی، ہمارے گاؤں کے کربلا کی، کیا شبیہ روضہ کی خاک کیا وہ برابر ہو جائے گی؟ جب دونوں خاک نہیں برابر ہو سکتی تو وہیں پر رہ کر حضرت عباس کے کاندھے پہ اٹھا ہوا علم اور اس کا پھریرا اور کربلا کی خاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جے جائے کہ اس کی ہوا۔ یہ شاعری میں بہرحال ہمارے شعراء کرام پڑھتے ہوئے ہم داد و تحسین عقیدت میں دیتے ہیں، عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدت ایک الگ چیز ہے، عقیدہ یہ ہے کہ خاک شفا وہ خاک ہے کہ جس کے برابر کوئی خاک نہیں ہو سکتی ہے، لہذا اس خاک کے برابر جب کوئی خاک نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ علم بھی نہیں ہے کہ جو علم غازی کے کاندھوں پہ تھا۔ ہم شبیہ علم بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کیا شبیہ علم
اور اس کے پھریرے کی ہوا خاک شفا کے برابر ہو جائے گی؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہوا ہوا ہے، اور خون حسین ابن علی علیہ السلام کا مرتبہ وہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے خود کربلا میں حجت تمام کی ہے، فقط خون علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارباب کرم، ارباب عزا، ارباب علم، ارباب ایمان، میں آپ سے دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں فقط اتنا کہ یہ مسئلہ میڈیا پہ لا کے عالمی نہ بنائیے۔ فیض آباد میں عامر فیض آبادی رہتے ہیں، لکھنؤ میں مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ رہتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں عامر فیض آبادی صاحب سے کہ بھیا آپ مولانا کے ہاں چلے جائیں، اس مسئلے کو حل کر کے رفع دفع کر کے وہیں ختم کریں۔ جو مسئلے گاؤں کے ہیں وہ گاؤں میں حل کریں، شہروں کے ہیں وہ شہروں میں حل کریں۔ ایسا نہ کریں کہ اسے عالمی بنا کے ہم گالیاں دینا اور اپنی تہذیب بتانا۔ ہم فرش عزا پہ پلے بڑھے ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں تہذیبیں حاصل کرنے کے لیے فرش عزا پہ بھیجا ہے۔ لہذا للہ آپ اسے شیئر بھی کر دیجئے، اور جتنے بھی لوگ اسے سنتے جائیں للہ، وہ کسی بھی پوسٹ پر بہت آ رہی ہے، کوئی مولانا صفی حیدر صاحب کی پرانی پوسٹ ڈال رہا ہے، اس کے باوجود بھی مولانا نے معافی مانگی ہے برسر ممبر۔ اس معافی کے لیے بھی میں نے ابھی پڑھا کہ کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ امامہ رکھ کے انہیں معافی مانگنا پڑے؟ تو وہ معصوم نہیں ہے، کوئی ہم میں معصوم نہیں ہے۔ امامہ رکھ کر فقط آل محمد علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے معافیاں نہیں مانگی ہیں، ورنہ بڑے بڑے مجتہدین نے معافیاں مانگی ہیں، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہیں۔ اور غلطیاں کر کے اگر معافی مانگ لی جائے تو اسی میں بڑکپن ہے۔ ہمارے عالم اسی لیے علماء بڑے ہیں نا کہ ان سے اگر خطائیں ہو جائیں تو وہ معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ مولانا صفی حیدر صاحب نے بھی ہمارے چند خطبہ، علماء اور ذاکرین کے متوجہ کرنے پر انہوں نے برسر ممبر معافی بھی مانگی ہے، اور انہوں نے معافی نامہ بھی باقاعدہ لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہے۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ ہم کون سا بغض ایک دوسرے کے خلاف نکال رہے ہیں کہ ہم رک ہی نہیں رہے ہیں، نہ ہماری گفتار رک رہی ہے نہ ہماری رفتار رک رہی ہے۔ لہذا میں آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا اس مسئلے کو سوشل میڈیا پہ نہ بڑھا کر کے یہیں پر ختم کر دیں، صحت مند گفتگو لائیں، کیونکہ یہ مسئلہ دین کا ہے، ایگزٹ پول سے حل نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ شریعت کے مسئلے فیس بک پر ڈال کر کے لوگوں سے رائے مانگ رہے ہیں۔ ہم اتنے جاہل ہو گئے ہیں کہ لوگوں سے رائے مانگیں گے؟ جہاں سے رائے مل چکی ہے، جہاں سے ہمیں قرآن اور اہل بیت اور احادیث بتا چکی ہیں، وہاں سے ہمیں سب کچھ مل چکا ہے۔ لہذا دین رائے عامہ کا نام نہیں ہے، شریعت رائے عامہ کا نام نہیں ہے۔ ابھی تک تو کچھ لوگ جو ہماری تقلید کے خلاف ہو گئے ہیں وہ عقل تک کو نہیں مانتے ہیں، اجماع علماء کو نہیں مانتے ہیں۔ جائے کہ جس طرح سے کسی شو میں لوگ بیٹھ کر بٹن دبا کر ایگزٹ پول دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے ہم شریعت کے مسئلے پہ ایگزٹ پول دیں؟ اتنی آج شریعت بیچاری ہو چکی ہے۔ وہ شریعت جسے خون حسین نے بچایا ہے، وہ دین کہ جس کو بچانے کے لیے خون حسین کی ضرورت پڑی ہے، آج سوشل میڈیا پہ ہماری تفریح کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج میں بہت کبیدہ خاطر ہوں ارباب اعضاء، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ چپ ہیں، لیکن چپ نہ بیٹھے۔ میں اپنے ذاکرین سے اور علماء سے بھی دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، اگر آپ اس لیے چپ ہیں کہ لفڑے میں پڑھیں گے تو مجلسیں کون پڑھائے گا؟ ارے جب یہ حال رہے گا تو مجلسیں نہیں کریں گے لوگ، یہ عالم رہے گا تو لوگ گریز کریں گے، تو کہاں پڑھیں گے آپ؟ لہذا اس کو صاف اور شفاف رہنے دیجئے، اس کو اسی طرح مبارک رہنے دیجئے۔ اور للہ چھوٹے موٹے مسئلے کو لے کر کہاں عامر فیض آبادی، کہاں مولانا حجت الاسلام صفی حیدر صاحب، ظاہر ہے کہ برابر کا مقابلہ کروا رہے ہیں لوگ۔ کچھ لوگ پیچھے سے ہوا دے رہے ہیں، کچھ شعراء اپنا بغض نکال رہے ہیں، کچھ مولوی حضرات اپنا بغض نکال رہے ہیں، کچھ مولانا کو فون کر رہے ہیں، کچھ عامر فیض آبادی صاحب کو فون کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ للہ آپ بچیں اس سے، اپنی حسینیت کو بچائے۔ آج پوری دنیا بنام اسلام آپ کی دشمن ہے، اور اس کے بعد خود مسلمان آپ کے دشمن ہے۔ کتنی دشمنیاں لے کے جی رہے ہیں اور ہم سنجیدہ نہیں ہو رہے۔ آج وقت آ گیا
کہ ہم سنجیدہ ہو کر کے اپنی نسلوں کو بچائیں، آنے والی نسلوں کو بچائیں، ورنہ ہم بیک بیلنس سب کچھ دے کے جائیں گے، انہیں اچھا سماج نہیں دے پائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری نگاہ بنی ہوئی ہے، وعلیکم السلام ہمارے لکھنے والے لوگ، میں اپنے بھائیوں سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، اسے شیئر کر دیجئے، اور ابھی جتنے لوگوں نے اس طرح کی پوسٹ ڈالی ہوئی ہے، اس معاملے کو اچھال رہے ہیں، اس معاملے کو یہی بند کر دیں، ورنہ یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ اس سے بڑا کوئی حادثہ نہ گزر جائے۔ لہذا للہ اپنے آپ کو آپ جس طرح سے بھی چاہے سوشل میڈیا پہ بنے، پڑھیں لکھیں، مگر یہ نہ کریں جو کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، آپ کو واسطہ ہے خون شہداء کا، للہ یہ نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہر چیز کو آسان سے آسان تر بنائیں۔ آج کل کچھ شادیوں کا ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے کچھ نوجوان بیٹھ کر اپنے زرق برق لباسوں میں کھانے کی میز کو دکھاتے جا رہے ہیں، اور روز بروز ہماری شادیاں بھی اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں لوگ بھی اسے بارے گرا سمجھ کر کنوارے رہنا پسند کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شادیاں ہوتے ہوتے بڑھاپا آ جائے۔ اس پر بھی آپ کوشش کریں، سماج کو بچا لیں، سماج کو بچا لیں۔ کتنے ہلکے ہو گئے ہیں ہم کہ آج گاؤں میں، ہم اپنے قصبوں میں، اپنے شہروں میں جو ایک دوسرے سے مل کر کے مسئلے کو معافی تلافی کر کے حل ہو سکتا ہے، اس مسئلے کو ہم گاؤں سے نکال کر سوشل میڈیا پہ ڈال کر عالمی بنا رہے ہیں۔ یعنی ہم اتنے ہلکے ہو چکے ہیں کہ عالمی مسئلہ تو بنا رہے ہیں لیکن مسئلے کا حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ للہ بس اسی کے لیے آج میں اچانک آپ کی خدمت میں بغیر کسی اطلاع کے حاضر ہو گیا تھا۔ یہ درد دل تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ اب اگر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، اس سے مجھ سے غرض نہیں ہے۔ میں نے ایک پیغام حق تھا، دل کی آواز تھی جو آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ مجھے قبلہ مولانا صفی حیدر صاحب بھی اور برادر عزیز جناب عامر فیض آبادی صاحب بھی، اگر ان کے حق میں یہ لگے کہ میری طرف سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو دونوں ایک دین کے عالم ہیں، ایک اہل بیت کے مداح ہیں، دونوں مجھے معاف فرمائیں گے، اور ہم اپنے بھائیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ اس مسئلے کو ختم کر دیں۔ آپ کا دوست، آپ کا کوئی بھائی اگر کچھ اس طرح لکھ رہا ہے تو اسے پرسنل میں جا کے سمجھا دیں، کیونکہ سامنے لکھنے پر لڑائی اور جھگڑے اور بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اپنی گفتگو کو یہاں تمام کر رہا ہوں، اور اگر آپ کو وعلیکم السلام اصغر مہدی صاحب، اللہ سلامت رکھے آپ سبھی حضرات کو جتنوں نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام۔ اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑی دیر یہاں جمع ہوں، آپ اپنے کمنٹ کسی طرح کے اگر لکھنا چاہتے ہیں، مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، مجھے برا بھلا کہہ لیں، لیکن للہ دین کو اور دین کے مسائل کو، عقیدوں کو مذاق نہ بنائیں۔ میں اپنے لیے برداشت کر لوں گا، بہت دنوں سے برداشت کر رہا ہوں، یقیناً بہت اکیلا ہو چکا ہوں میں۔ لوگ گریز کر رہے ہوتے ہیں جب حق کی بات آ کر میں سوشل میڈیا پہ بولتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھے جو ہے وہ جھمیلا سمجھتے ہیں، لفڑے میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ جانے دیجئے، پڑھتے اچھا ہے، بولتے اچھا ہے، مگر یہی سب آ کر کے کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رضوان ہاشم صاحب سلامت رہے آپ۔ لہذا میں آپ سے یہی دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو بڑھانے کے بجائے میرے اس ویڈیو اللہ رب العالمین، آپ اپنے اپنے کمنٹس کو یہاں لکھ سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اور پڑھ بھی رہا ہوں، آپ حضرات دعائیں دے رہے ہیں، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، کیونکہ معصومین علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، اگر کوئی آپ کو دعا دے تو احسان کریں۔ آپ تقاضا یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر آپ کو 2 لفظوں میں دعا دی ہے تو آپ 3 لفظوں میں اسے دعا دیں۔ اگر سلام علیکم کہا ہے تو لفظ واو بڑھا کر، ایک حرف بڑھا کر کے اسے وعلیکم السلام کہیں، اس سے کم نہ ہونے پائے۔ یہ ہے ہمارا اسلامی اخلاق، اور جو کچھ ہوا اسے وہیں پہ ختم کریں، مجلسوں کو صاف اور شفاف بنائیں۔ ہمارے مداح اور شعراء بھی جب کہیں جائیں تو پڑھنے سے پہلے اپنی قابلیت کو مجمع پر مسلط کرنے سے پہلے اگر وہاں عالم موجود ہے تو اس سے پوچھ لیں، اور
اس کی اصلاح لے لیں، ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ ہم تنہائیوں میں اصلاح لے کر کے اگر پڑھنے آئیں تو ہمارا قد اور بڑا ہوگا، اہل بیت علیہ السلام بھی ہم سے راضی رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ عامر فیض آبادی صاحب کوئی بہت بڑے عالم کا نام نہیں ہے، وہ ایک نوجوان مداح ہیں، اور رفتہ رفتہ اللہ کرے وہ اچھے شاعر بھی ہوں، انہوں نے مدارس بھی دیکھے ہیں، لیکن اس وقت جو کچھ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا وہ اچھا نہیں تھا وہ عمل، اور اس کو جو ہے وہ یہیں پہ ختم کر دیں۔ اور سوشل میڈیا پر ابھی کوئی بھائی ہمارے حسن عباس صاحب ہیں، انہوں نے بہت لمبی چوڑی پوسٹ ڈال دی ہے، اور اس پر اب جو لوگ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، اس کے ذمہ دار بھائی حسن عباس صاحب آپ ہوں گے، کیونکہ یہ سب جو کچھ جتنی بد اخلاقیاں آگے بڑھیں گی اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں جائے گی، آپ کے ذمہ لکھی جائے گی۔ لہذا اللہ کا خوف ہمیں آنا چاہیے، اہل بیت سے ہمیں ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت ہی تو ہیں کہ جو ہمیں اللہ کے نزدیک بروز حشر ہماری شفاعت کرے گی، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم خدا کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں۔ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے سہارے کی ضرورت پڑے گی، ہم اپنے سہاروں کو راضی رکھیں، اور سہاروں کو راضی رکھنے کے لیے علماء کو علماء سمجھیں۔ تھوڑا سا علم لے کر کے ہم ایسا ہو جاتے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہیں، جتنا علم آتا جائے گا انسان اپنے آپ کو اتنا چھوٹا محسوس کرتا جائے گا۔ مناجات امیر المومنین علیہ السلام پڑھے، مولایا مولایا انت الغفور وانا المذنب، مولا کہتے ہیں اللہ تو ہی غفور ہے، میں مذنب ہوں۔ اتنا بڑا ہمارا مولا اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کہہ رہا ہے انت الغفور انا المذنب، اے مولا تو غفور ہے، اے اللہ تو غفور ہے، میں مذنب ہوں، معاف کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ انداز ہمیں مولا کائنات نے سکھایا ہے، ان کی سکھائی ہوئی باتوں کو ہم لیں، ہم اپنی عقیدت میں اپنی چیزوں کو دین اور شریعت نہ بنائے۔ دین اور شریعت اتنا کامل تھا کہ اس کو بنانے کے لیے اللہ نے اہل بیت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اہل بیت کو دیا کہ اسے اپنے عمل میں ڈھالو۔ مشورہ نہیں کیا اہل بیت سے، ایڈوائزری بورڈ نہیں بنائی، بلکہ اپنا قانون اپنی شریعت انہیں دیا کہ اپنے عمل میں ڈھال کر لوگوں تک پہنچا دو۔ اہل بیت خود اللہ کے بنائے ہوئے دین اور شریعت کے محتاج رہے، ہم ان کے محتاج ہیں، کیونکہ جب تک وہ اپنے عمل میں ڈھال کر ہم تک نہ پہنچائیں گے اللہ کا دین ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہذا اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو زیادہ طولانی کرنے نہیں آیا ہوں، بس اتنا گزارش کرنے آیا ہوں کہ اس واقعے یا اس جیسے واقعے کو سوشل میڈیا سے ابھی اور اسی وقت فوراً سے پیشتر ڈیلیٹ کر دے، تاکہ جو میری باتیں اگر مؤثر رہی ہیں تو اس سے ہمارے بھائیوں کو کچھ نہ کچھ فیض پہنچ جائے، اور یہ باتیں دل میں اتر جائیں تو ہمارے بھائیوں کو انشاءاللہ بہت کچھ اس کے ذریعے خدا اپنے اجر میں شامل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، میں کچھ دیر ٹھہرا ہوا ہوں، انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے، کسی طرح کی میرے حوالے سے بات ہے، سلامت رہیں آپ سب سارے جتنے میرے ساتھ جڑے رہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا میرے ساتھ، کوشش کی آپ نے۔ میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو ہر پریشانیوں سے دور کرے، نجات دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزی دے۔ اس وقت بڑے مسائل ہیں ہمارے قوم کے، اس لیے یہ مسئلے بھی حل ہو مولا، سب کی بے روزگاری کو دور کرے، نہ جانے عزتوں کو بچانے میں کہاں کہاں فاقے ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، لوگ گھر دوار آل اولاد سب کے لیے بہترین مشورے بنائے ہوئے۔ محمد انیس میر صاحب، میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں، آپ پوچھ سے تشریف لائیں، اور ماشاءاللہ سے بھائی میں کیا کروں، میں اس وقت نہیں بیان کر پا رہا ہوں، بس آپ سلامت رہیں۔ حسن اصغر صاحب، جتنے لوگ ہیں رفتہ رفتہ آئے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میرے حق میں بھی دعا کریں۔ پریشانیوں کا دور ہے ہر ایک کے لیے،
میں اپنے مولا سے ہر کوئی سجدے میں کرے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے جو بات کسی سے نہیں کہہ پاتا وہ ماں سے کہتا ہے، اور جو ماں سے بھی نہیں کہہ پاتا نا وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے، اور جو دوستوں سے بھی نہیں کہہ پاتا وہ سجدے میں سر رکھ کے اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ مگر پروردگار سے کہتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کو اپنا وسیلہ بنا لیتا ہے۔ کیوں بنا لیتا ہے؟ کیونکہ جانتا ہے لوگوں کے سامنے دوستوں سے بھی بچ جاتا ہے، کیونکہ دوست ہو سکتا ہے ذلیل کر دے کہیں نہ کہیں اپنی نادانیوں کی بنیاد پر، لیکن جب اللہ سے کہتا ہے تو جانتے ہیں اللہ کے یہاں عزت نہیں جاتی، اور اس کے بعد انسان اہل بیت علیہ السلام کو شامل کر لیتا ہے، جبکہ وہاں بھی ذلت نہیں ہوتی ہے، عزتیں نہیں جاتی ہیں، کیونکہ عزتوں کے محافظ ہیں وہ۔ لہذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی پوسٹ ایک دوسرے کا بغض سوشل میڈیا پہ نہ نکالیں، اپنے اپنے علاقے میں ارے کسی سے کچھ ہو جائے فون کر کے معافی مانگ لیں، معاف کر دیں، یا اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو آپ دروازے تک چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے آپ تک نہ آ رہا ہو۔ آپ دوسروں کے یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں ہمت نہیں ہے آنے کی، آ نہیں سکتا ہے، وہ کیا آئے گا، وہ بے غیرت ہے۔ نہیں، ممکن ہے کہ جس سے آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہو آپ حق پر ہوں، لیکن وہ شرمندہ ہو، آپ چلے جائیں، آپ جا کر کے اس سے کہہ دیں کہ بھائی اگر میری خطا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور تیری خطا ہے تو میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تجھے معاف کرتا ہے۔ ہاں بہرحال یقیناً ہماری حالات یہی ہیں بھائی میرے۔ ہمارے سید رضا عباس رضوی صاحب صحیح لکھ رہے ہیں، آپ سبھی صحیح لکھ رہے ہیں۔ نہ جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے اس وقت، نہ جانے کون ہم پر غالب آ جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے۔ اچھی چیزیں کریں، اچھی رائے دیں، اپنے اچھے تجربات شیئر کریں، اور کاروباری لوگ کاروبار کریں، اچھے لوگ اچھی باتیں کریں، ادیب لوگ ادب کی باتیں کریں، عالم لوگ علم کی بات کریں۔ جب آپ کا شعبہ نہیں ہے تو دخل نہ دیں۔ وکیل کے شعبے میں آپ دخل نہیں دیتے، ڈاکٹر کے شعبے میں آپ دخل نہیں دیتے، تو دین کے شعبے میں ہم دخل کیوں دیں؟ وہ بھی علماء کے حوالے کر دیں۔ لیکن نہیں، ایک صدا اٹھی کہ مولانا لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور سب نے مل کر کے یہ شروع کر دیا۔ اس میں کوئی بیچارہ ایک عالم کی اگر عزت پر گفتگو لکھ رہا ہے تو اس کے لیے لکھا جاتا ہے تجھے بھی کچھ مل گیا ہوگا، تو بھی پیسہ کھا رہا ہے۔ یہ پتہ نہیں پیسے کے لوگ کتنے بڑے ہو گئے۔ ارے جب اتنے ہی پیسہ عزیز ہے تو آپ شداد کو چھوڑ کر ابراہیم کے کیوں ہوئے ہیں؟ نمرود کو چھوڑ کر ابراہیم کے کیوں ہوئے ہیں؟ فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ کے کیوں ہوئے ہیں؟ یزید کو چھوڑ کے حسین کے کیوں ہوئے ہیں؟ اسی لیے تو ہوئے ہیں کہ ہمیں پیسہ دولت عزیز نہیں ہے، ہمیں حق عزیز ہے، ہمیں حقیقت عزیز ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ میں بھی مسلسل امتحان دے رہا ہوں، میں بھی کٹ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنی اپنی بڑاس نکالنے میں یہ بھی برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ نہ بلائیے مجھے آپ، لیکن میں یہی حق بولوں گا، اسی طرح کروں گا، کیونکہ اس میں لوگوں کو مزہ نہیں آتا ہے، چٹکارا چاہیے۔ جس طرح سے آج گھر سے نکل کر چائنیز کھانا ہے، فلاں جگہ کھانا ہے، اس طرح سے ہم نے دین کے مسئلے بنا لیے ہیں، ہمیں چٹخارا چاہیے۔ ارے زبانوں کے چٹخاروں کے لیے بہت ساری چیزیں حاضر ہیں، دین کے مسئلے میں یہ نہ کیجیے۔ دین الاسلام و تسلیم، اسلام تو بس تسلیم کا نام ہے، جو حسین ابن علی کربلا میں کہہ رہے تھے رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ خدا کی قسم کڑیل جوال کا کاندھے پہ لاشا ہے، علی اصغر کا لاشا ہے، اور لب حسین پہ صدا ہے رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگار میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے تیرا ہر امر تسلیم ہے۔ جس طرح حسین کو اللہ کا ہر امر تسلیم تھا، اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں شریعت کا امر تسلیم ہونا چاہیے۔ ہاں ہم سے کوتاہیاں اور گستاخیاں ہو جائے تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، جائے کہ ہم شیطان کی طرح اکڑ جائیں، ہم نمرود شداد کی طرح اکڑ جائیں، دعوائے خدائی کرنے لگے۔ ایسا نہ ہو۔ حسین ابن علی آج بھی صدا دے رہے ہیں، آج بھی۔ یہ نہیں ہے کہ کربلا میں ہوتے تو ہم امام حسین کا ساتھ دیتے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم جہاں بھی رہو، اگر حق کا ساتھ دے رہے ہو تو وہ حسین کا ساتھ ہے، کیونکہ حسین حق ہے، حق ہے۔ اگر وہ حق تمہارے سامنے آ رہا ہے تو تم حق کے ساتھ ہو جاؤ، وہ حسین ابن علی کا ساتھ ہے، وہ ساتھ
تم میرا دے رہے ہو، یہ آقا حسین فرما رہے ہیں۔ بس اسی کے ساتھ میں نے آپ سب کو بہت زحمتیں دی اور آپ نے بہت دیر تک مجھے سماعت بھی کیا، اس کے لیے میں اپنے تمام حقیقت پسند بھائیوں کا، بزرگوں کا، دوستوں کا، علماء کا، احباب کا شکر گزار ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہماری ہم سب کی عزتیں اللہ ہر جگہ محفوظ رکھے، ہر جگہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرے، وہ دنیا کے راستے ہوں یا صراط ہو، وہ دنیا کے راستے ہوں یا آخرت کی منزلیں ہوں، اللہ ہمارے لیے ہر جگہ آسانیاں کرے۔ یہی ہمارے جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، ورنہ زندگی ہم نہیں جئیں گے، زندگی ہمیں جی کے چلی جائے گی اور ہمیں خبر نہیں ہوگی، یہی ہمارا حال ہو جائے گا۔ ہم زندگی جئیں، زندگی ہمیں جی کے نہ گزر جائے، بلکہ ہم زندگی کو جی کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنے کچھ معاملات ہیں اس وقت، اس کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے حق میں بھی دعا کر دیں۔ میرے